الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا خلاصہ وَاعْلَمُوا 10ویں پارے سے ہے۔ سورہ انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ سے غزوہ بدر کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کا جو ہے ذکر ہے، اور یہاں پر مال غنیمت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ غزوہ بدر جو تھا یہ تمام جنگوں کی ابتدا تھا۔ تو پہلے اللہ تعالی نے حکم بتا دیا کہ جو جنگ کے دوران، جہاد کے دوران تمہیں مال ہاتھ آئے گا، اس کے جو ہے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے ہے۔ باقی 4 حصے جو ہیں جو مجاہدین جہاد کرنے گئے تھے ان کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ پھر ان کے درمیان بھی ایسے تقسیم ہوگا، جو اپنی سواری کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کے 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل گئے ہوئے ہیں ان کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم بتلا دی گئی۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے شام سے مکہ جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مطلع کیا کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے، اس قافلے کو جو ہے روکا جائے، اس سے جو مال و متاع ہے فریقین کا اس کو ان سے قبضہ کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان دارالحرب کے اندر ہوتا ہے یعنی جنگ کے اندر، تو کافر کا مال لینا کسی بھی طرح سے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اور جائز ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ مشرکین مکہ کا قافلہ جا رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، ان کا تعاقب کیا جائے۔ صحابہ کرام کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے بدر تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بدر ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اس کنویں کی مناسبت سے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کو لے کر اس کنویں کی طرف روانہ ہوئے، بدر کی طرف۔ جیسے ہی آگے چلے، آگے مشرکین کا جو تجارتی قافلہ تھا ان کا جو بڑا تھا، سربراہ تھا، وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان بڑا ہی چاق و چوبند انسان تھا، بڑا چالاک انسان تھا۔ اس کو یہ خدشہ ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ راستہ جو ہمارا بدر سے گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کر دیں، ہمارے تجارتی قافلے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس لیے یہ ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے سے آگے چلتا رہتا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے 1-2 دن آگے اپنے قافلے سے چلتا رہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر جب اس بدر کے قریب پہنچے، 2 صحاباؤں کو بھیجا کہ جا کے وہاں پر حالات معلوم کر لیں کہ ان کا قافلہ کب آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ بدر پر پڑاؤ تو ان کی پکی بات ہے۔ 2 صحابہ جب وہاں پر گئے، وہاں پر 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اس کنویں کے پاس، آپس میں باتیں کر رہی تھی، کچھ لین دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا آپ کے اوپر کچھ قرض ہے، وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہے، 2 دن صبر کر لو، ابو سفیان کے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، وہ یہاں پر ٹھہرے گا، میں اس کے تحت محنت مزدوری کر کے آپ کو پیسے دے دوں گی۔ اب اس صحابہ کرام جو ہے جاسوسی کی نیت سے گئے ہوئے تھے، وہاں سے پانی بھرا اور یہ باتیں ان کی سن لی، آ کر اللہ کے نبی کو بتا دی کہ 2 دن کے بعد ان کا قافلہ آنے والا ہے۔ جیسے یہ صحابہ کرام وہاں سے واپس لوٹے، ادھر سے ابو سفیان بھی پہنچ گیا۔ ابو سفیان آتے ہی اس بدر کے مقام پر اس کنویں کے پاس آ کر وہاں جو مشرکین آباد ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کی نظر کے اندر کوئی مدینے سے کوئی یہاں بندہ تو نہیں آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مدینے سے بندہ تو کوئی نہیں آیا، 2 بندے 2 مسافر آئے تھے، یہاں پر آئے، کنویں سے پانی لیا اور چلے گئے۔
ابو سفیان نے کہا کہاں پر آئے تھے؟ انہوں نے لکھا کہ یہاں پر آئے تھے، وہ گھوڑے کے اوپر تھے۔ جب وہاں پر گئے اس گھوڑے کی لید کو دیکھا، اس گھوڑے کی لید کے اٹھا کر اس کو توڑا اور کہنے لگے کہ اس کی لید کے اندر جو ہے مدینے کی کھجور کی کھٹریاں پائی جاتی ہیں، گویا کہ ہمارا تعاقب کے اندر ہے مسلمان۔ اتنا ہوشیار بندہ تھا۔ اور پھر فوراً سے اپنے جو ہے قافلے کو جو ہے وہ راستہ بدل دیا، موڑ کر صحرا کی طرف وہاں سمندر کے سائڈ سے لے کر قافلے کو نکال گیا، اور ادھر سے جلدی سے کسی کو بھیجا اور مشرکین مکہ کو کہا کہ اپنے قافلے کا خیال رکھو، مسلمان اس کو لوٹنے والے ہیں، اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر سے جو ہے ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ پوری بھرپور تیاری کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ تجارتی قافلہ تو سیٹ سے نکل گیا، ادھر سے ابو سفیان 1000 کے تعداد کے اندر بھرپور تیاری کے ساتھ اسلحے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا۔ اب ہونا ایسے ہوا کہ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ دونوں آپس کے اندر جو ہے سامنے ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے، ادھر سے مسلمان ادھر سے مشرکین۔ مسلمان چونکہ لڑائی کے ارادے سے ہی نہیں گئے تھے، وہ تو ایک تجارتی قافلے کا تعاقب کرنا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھی بس۔ اب 8 تلواریں، 360 313 بندے ہیں، گویا کہ خالی ہاتھ ہیں، لڑنے کو کچھ ہے بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ لڑائی ہونے والی ہے، اور اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا۔ بہرحال جب وہاں پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، آیا لڑا جائے، جہاد کیا جائے، یا واپس چلے جائیں؟ مختلف رائے آئیں، صحابہ کرام نے مختلف رائیں دی۔ جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، ان سے مشورہ لیا گیا کیا کیا جائے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی، فل تقریر، کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری طرف سے آپ کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے، واللہ اللہ کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، آپ اشارہ کریں ہم اپنی جانیں کٹوائیں گے، اللہ کی قسم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جب تک ہماری جان کے اندر جان ہے ہم لڑتے رہیں گے، آپ صرف اشارہ تو کریں، ہم آپ کے جان نثار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا خوشی کی وجہ سے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت مقداد بن اسود کو دعائیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ الامہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام نے فقیہ الامہ کا خطاب دیا، سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ واللہ میری پوری زندگی کی نیکیاں مقداد بن اسود لے لے، یہ ایک تقریر صرف مجھے دے دے۔ حضرت مقداد یہ ایک تقریر مجھے دے دے، کہ ایسی تقریر تھی کہ صحابہ کے اکھڑتے پاؤں جم گئے، جذبہ جہاد ان کے دلوں کے اندر آ گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت مقداد بن اسود تقریر کر رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، ایسی تقریر تھی ان کی۔ یہ تو مہاجر تھے حضرت مقداد بن اسود۔ ادھر سے دوسرا جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ شاید آپ کے دل کے اندر ہو کہ انصار آپ کا ساتھ نہیں گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس سے بڑھ کر اور تقریر کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس طرح چاہیں اللہ کا حکم اس کو پورا کر کے جائیں، ہم سے آپ خوف نہ کھائیں۔ بہرحال پھر رات ہوئی، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مشرکین اس میدان کے اندر پہلے پہنچ چکے تھے، جو ہموار میدان تھا، چٹیل میدان تھا، پختہ زمین تھی، اس پر مشرکین نے قبضہ کر لیا، اور جو بدر کا کنواں تھا اس پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ اب صحابہ کرام بعد میں پہنچے تھے، پانی کو پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتیلا زمین تھی، بہت زیادہ اس کے اندر ریت تھی۔ رات ہوئی، آپ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگوایا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پوری رات سوئے نہیں، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ یہ مٹھی پر مسلمان ہیں، تھوڑے سے مسلمانوں کی جماعت ہے، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا دھرتی پر کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کا پہرا دے رہا تھا، آپ علیہ السلام اتنا رو رہے تھے، اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی چادر مبارک بار بار گر جاتی تھی، اور میں ان کو سیدھا کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے ترس آنے لگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خاموش ہیں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ اتنا نہ گڑ گڑائیں، اتنا نہ روئیں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بظور وحی بتا دیا کہ کل جو ہے آپ کے لیے ہم 3000 کا فرشتوں کا لشکر بھیجیں گے، جبرائیل امین کی نگرانی کے اندر، جبرائیل امین کی کمانڈر چیف بنا کر 3000 کا لشکر فرشتوں کا بھیجیں گے، گھبرائیں نہیں، اگر مشرکین آپ سے زیادہ ہیں تو ہم 3000 کا بھیجیں گے۔ پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اگر 3000 کم ہے تو 5000 ہم مزید بھیجیں گے، 5000 کا لشکر فرشتوں کا بھیجیں گے، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ مسلمان تو خالی ہاتھ تھے، ادھر سے سارے لیس تھے سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اور گھوڑوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، ادھر مسلمان بیچارے
خالی ہاتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سب لوگوں نے دیکھ لی۔ آج بالکل ایسا ہی حال ہے فلسطین کا بھی۔ فلسطین بیچارے خالی ہاتھ ہیں، وہ پتھروں سے لڑتے ہیں اور ظالم وہ ٹینکوں کے ساتھ، بارود کے ساتھ پورا لیس ہو کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو کچل کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کوئی کہے کہ فلسطین کا ساتھ دو، کیا کہتے ہیں؟ حالات درست نہیں ہیں جی، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو 313 تھے، وہ 1000 کے ساتھ جو ٹکر لے رہے تھے خالی ہاتھ، ان کے لیے حالات درست تھے؟ کیا وہ حالات کو دیکھ رہے تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی کے فرمان پر، جو ارشاد پر لبیک کہنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے ایسے ہی مدد و نصرت فرمائی۔ آج بھی وہی اللہ ہے۔ آج اگر مسلمان ایمانی غیرت کریں اور اس اسرائیل کو اور کفار کو للکاریں، اللہ کی مدد ابھی بھی آئے گی، لیکن ہمارے اندر تو غیرت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ یہ قرآن للکار کر ہمیں بار بار جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے 313 تھے صرف، بغیر ساز و سامان کے اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور آج بھی تم میدان کے اندر نکلو گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جنگ ہوئی، سب نے دیکھا، ان کے بڑے بڑے سردار، یہاں تک کہ ابو جہل بھی مارا گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ہمارا قافلہ تو بچ گیا، ادھر سے ایک تیز ترار گھوڑے پہ ایک بندے کو بھگایا اور جا کے کہا کہ ابو جہل کو کہو کہ آگے نہیں جائے، بس اب واپس آ جائے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ گیا، آگے نہیں جاؤ۔ ابو جہل کو جب بتایا گیا تو ابو جہل نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں جب لیس ہو کر نکلا ہوں تو ایسے میں واپس کیسے جاؤں گا؟ 3 دن تک میں بدر کے مقام پر ٹھہروں گا، وہاں پر ناچ گانا کروں گا، شراب پیوں گا اور عورتیں نچاؤں گا تاکہ مسلمان کو پتہ چلے میرا، ایسے میں نہیں واپس لوٹ سکتا۔ اس نے کسی کی بات نہیں مانی کیونکہ اس کو مرنا ہی تھا وہاں پر۔ تو بہرحال ان کے بڑے بڑے سردار، ان میں ابو جہل بھی تھا، اس کو بھی مار دیا گیا، ابو جہل بھی مر گیا۔ 70 سردار ان کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جب ان کے 70 سردار گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کے متعلق مشورہ فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مختلف رائے، مختلف مشورے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ہم مالی طور پر بڑے کمزور ہیں، لہٰذا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، ان کو فدیہ لیا جائے، ان سے تعاون و فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ویسے بھی یہ قیدی کوئی اور نہیں ہے، ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی رشتہ دار میں تایا لگتا ہے، کوئی پھوپھی کا بیٹا لگتا ہے، سارے آپس میں ہی ہیں، اور تو ہیں نہیں۔ اگر ان کو ہم مار دیں گے تو کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل نہ چھوڑا جائے ان کو، یہ بڑے ظالم ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں، یہ صحابہ کے مقابلے میں آئے ہیں، دین کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا وجود ہی مٹا دینا چاہیے، بالکل نہ چھوڑنا چاہیے ان کو۔ اور فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ جو جن کا رشتہ دار لگتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیے جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑائیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے مشورے کو مانتے ہوئے ان قیدیوں کو جو ہے آزاد کر دیا، ان سے فدیہ لیا گیا۔ ابھی اس میدان کے اندر موجود ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ آیات نازل ہو گئیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حکیم، کہ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے کہ ان قیدیوں کو باقی رکھا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اور تم دنیا کے مال کو چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے آخرت کو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی گئی، گویا کہ حضرت عمر کے رائے کو جو ہے فوقیت دی گئی۔ یہ وہی حضرت عمر ہیں کہ قرآن کے اندر بارہا حضرت عمر کی رائے کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ یہ رائے درست ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو آپ عذاب کے اندر گرفت ہو جاتی تمہاری۔ بہرحال پھر وہ جو مال لیا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی آیت نازل ہوگا کہ اب جو تم نے لیا ہے اس مال کو استعمال کر لو۔ اس صورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا دوست قرار دیا گیا جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ گویا اس کی ابتدا بھی جہاد سے ہوئی اور سورت کا اختتام بھی جہاد پر ہوا، سورہ انفال۔ آگے سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ ترتیب میں 90 نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کو توبہ اور سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ برات ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر ایک واحد صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اب مختلف باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، صورت الگ کی جاتی تھی، حضرت جبرائیل امین درمیان میں بسم اللہ پڑھتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو بسم اللہ سکھا دیتے تھے۔ جو کاتبین وحی ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ یہاں بسم اللہ لکھ دو۔ یہاں پر حضرت جبرائیل امین نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پڑھی، صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ تو گویا کہ یہ قرآن صحابہ کی امانت کا ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کیسے امین لوگ تھے۔ یہ جو روافض شیعہ کہتے ہیں نا بعض آیات کے متعلق
کہ صدیق اکبر نے زور زبردستی پر قرآن میں شامل کروا دی ہیں اور بعض آیات حضرت عمر نے شامل کروا دی، اس طرح کی باتیں. تو فرمایا تو صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو صحابہ نے بسم اللہ ہی نہیں لکھی ہے. تو کیسے تم اس پر تہمت لگا سکتے ہو کہ صحابہ نے اپنی طرف سے کچھ آیات قرآن کے اندر شامل کروا دی ہیں؟ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی امانت کی دلیل ہے. اس صورت کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے. غزوہ تبوک یہ سن 9 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آخری غزوہ تھا، آخری غزوہ. اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا. یہ آخری غزوہ تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ رومیوں نے جو ہے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا سوچ لیا ہے، مشورہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بظور وحی بتا دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا کہ بہت دور کا سفر ہے، دور جانا ہے، شدید گرمی بھی ہے، بھوک کے عالم بھی ہے، غربت بھی ہے، اور یہاں تک کہ کھجور پکنے کا موسم بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا زیادہ تر جو ہے معاش جو ہوتا تھا وہ کھجوروں کے اوپر ہوا کرتا تھا. پورے سال بھر کا گزر سفر ان کھجور پہ ہوتا تھا، فصل ان کا کھجور کا ہوتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی تیاری کرو. لہٰذا چونکہ غربت بہت زیادہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پورے آدھے لشکر کا خرچہ اٹھایا. یا رسول اللہ میں پورے آدھے لشکر کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اشرفیاں اور بہت سارے پیسے جو اس وقت کے حساب سے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان ذی النورین نے بہت ساری اشرفیاں لا کر اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں سے کھیل رہے تھے، آگے پیچھے کر رہے تھے. وہ فرمائے تھے یا اللہ آج میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ عثمان نے آج مجھے راضی کر دیا تو عثمان کو راضی کر دے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو عثمان کو راضی کر، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے تم اللہ کو راضی کرو. اور صحابہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی فرمایا اللہ تو عثمان کو راضی کر دے، عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے. یا اللہ عثمان سے میں خوش ہوں تو عثمان سے خوش ہو جا. ایسے اللہ کے نبی صحابہ کرام سے خوش ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ غزوہ بھی بڑا طویل تھا، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا نہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے سفر جاری رکھا. بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور ان کے اندر اس صورت کے اندر منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین جانے سے عذر پیش کر رہے تھے. کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی نے کہا میرے گھر کے حالات صحیح نہیں، کسی نے کیا بہانہ، کسی نے کیا بہانہ. اللہ تعالیٰ نے بظور وحی بتا دیا کہ یہ منافقین کے بہانے کچھ نہیں ہے، یہ ویسے ہی آزار کرتے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے، یہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے ہی، اس لیے ان کا جہاد کے اندر نہ نکلنا یہی بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر منافقین کی مذمت بیان کر دی. فرمایا کہ ان منافقین کو جو ہے ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے خلاف جو ہے کوئی آیت نازل نہ کر دے، اللہ کے نبی کو وحی کے طور پر ہمارے خلاف کوئی بتا نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال آیات نازل کر دی اور بتا دیا کہ ان میں سے کون کون لوگ ہیں جو منافق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام بتا دیے گئے کون کون منافقین لوگ ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ کون کون لوگ جو ہے منافق ہیں. بازار میں تو مسلمان لگتے تھے نا، اس وقت کے منافقین کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھیں، وہ تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، جہاد کے لیے بھی آگے آگے چھلانگیں مارتے رہتے تھے، لیکن اندر سے منافق ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا یہ لوگ منافق ہیں. جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے ہیں تو ایک مرتبہ بڑی منت سماجت کر کے اس کو سیٹ پہ لے گئے. وہ کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کن کن کا نام بتایا ہے، صرف اتنا مجھے پتا کہ ان ناموں میں کہ عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ کون سے عمر ہیں جس کی رائے پر قرآن نازل ہو رہا ہے؟ اور حضرت عمر اتنا ڈر رہے، اتنا خوف کھا رہے کہ کہیں ان ناموں کے اندر کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ نہیں، عمر کا نام ان لوگوں میں نہیں ہے. بہرحال آگے پر منافقین کی صفات بتا دی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. فرمائے کہ منافقین کے دوست ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، یہ اچھائیوں سے روکتے ہیں. یہ ان کی صفات ہیں منافقین کی. اور ایک دوسرا ان کے برائی کا حکم، فرمائے کہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور آگے فرمائے کہ منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسی ہیں. اور اس کے بعد پھر مومنین کی صفات بھی بیان فرمائیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. یہاں سے مومنین کی صفات بیان فرمائی. مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے
اور وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن تو نماز قائم کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اس جماعت پر ہم قریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے منافقین کے کچھ مزید واقعات بیان کیے ہیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، جب یہ مر گیا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، جب یہ مر گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا بیٹا، یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں میرے ابا کا جنازہ پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اپنی قمیص مبارک دے دی، اپنی قمیص مبارک دے دی کہ اس کو جا کے کفن پہنا دو، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس کو قمیص بھی پہنا دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ کے اندر لعاب بھی ڈالا اور ان کے لیے استغفار بھی کیا۔ جب جنازے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے آ کر پکڑا، یا رسول اللہ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے، ہر موقع پر اس نے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، آج اس کا آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور منافقین کیا اس سے سبق لیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اللہ نے مجھے اس سے منع نہیں کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ منافق ہے لیکن اللہ نے مجھ سے اس سے منع نہیں کیا ہے، میں اس کے لیے استغفار توبہ کرتا ہوں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف نہ کر دے۔ اسی وقت آیت نازل ہو گئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے میرے محبوب، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، آپ 70 مرتبہ استغفار کر لیں، میں اللہ ان کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ وہی پھر آیات حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو گئے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر بھی گئے تو فرمایا کہ پھر آیات نازل ہو گئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آج کے بعد نہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، نہ ان کی قبروں پہ جائیں، نہ ان کے لیے استغفار کریں۔ فرمائے کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں اور فسق پر مرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ آیات بھی حضرت عمر کے رائے کے مطابق نازل ہو گئی۔ اسی طرح اس پارے کے آخر میں ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری اور سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے اس جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے، ان 3 مسلمانوں کا آگے تفصیل کے ساتھ 11ویں پارے کے اندر تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔